الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں لیضل بہ عن سبیل اللہ، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو دور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ مذاق کی چیز بناتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نضر بن حارث ایک یہودی مشرک شخص تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تعلیم شروع کی تو اس نے کئی طرح کی چیزیں اختیار کی۔ ایک تو عراق اور روم کے، ایران کے کچھ من گھڑت جھوٹے قصے لائے اور لوگوں کو سنانے کے لیے مجلس قائم کی۔ لوگوں کو وہ قصے سناتا اور یہ کہتا کہ تم لوگ کیا محمد کے پاس جا کر قرآن سنتے ہو، اس میں بھی قصے ہی ہیں، اور تمہیں میں قصے سناتا ہوں۔ اور ایک اس نے اشعار وغیرہ اور شاعروں کو جمع کیا تو شعر و شاعری کی مجلسیں قائم کرتا اور کہتا کہ آؤ میں تمہیں اس سے اچھا کلام سناتا ہوں۔ اور ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک باندی خریدی جو گانے والی تھی، مغنیہ، گانا گانے والی تھی، تو اس کی محفل سے جاتا اور لوگوں کو جمع کرتا کہ آؤ یہاں دیکھو کتنا مزہ ہے، کیسی اچھی محفل ہے، کیسا اچھا جلسہ ہے، آپ کیا قرآن سنتے ہو، محمد کے پاس جاتے ہو، وہ تو ہر وقت یہی کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، وہ تو یہی کہتا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑو، ادھر آؤ یہ گانا بجانا سنو، گانے بجانے کی طرف آؤ۔ تو گویا وہ طرح طرح کی من گڑت چیزیں، جھوٹی چیزیں لا کر لوگوں کو قرآن مجید اور قرآن کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں اور ان فحش چیزوں کے اندر ڈالتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ برسات کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی کثرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھیتی بھی، گھاس بھی بہت زیادہ اگتا ہے اور ساری زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر گانا بجانا سنیں گے تو جیسے جیسے اس کی آواز، وہ موسیقی کی آواز، گانے بجانے کی آواز کانوں میں پڑے گی تو دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا۔
نفاق اگے گا، نفاق پیدا ہوگا اور دل انسان کا جو ہے زنگ آلود ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں تک گانے کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ جہاں جہاں تک گانے کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں لعنت برسانے والے فرشتے تو ہو سکتے ہیں لیکن رحمت والے فرشتے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے گانے کی آواز سے بھی بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی آواز بھی کانوں میں نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں معازف اور مزامیر کو مٹانے آیا ہوں۔ میں معازف اور مزامیر کو یعنی یہ جو کھیل تماشے کا لہو لعب کا سامان ہے، یہ بجانے کا سامان ہے، طبلہ ہے، سرنگی ہے، موسیقی ہے، ان تمام چیزوں کو آلات لہو لعب کو میں مٹانے آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو بجانے آیا ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کو مٹانے آیا ہوں، میں ان کو ختم کرنے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس بات کی تعلیم دی، اس بات کی تربیت کی کہ ان چیزوں کو ختم کر دو، ان کو مٹا دو۔ یہ تو جاہلیت کی رسومات ہیں اور جاہلیت کا رواج اور رسم ہے۔ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، کہنے لگی میرے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہے اور میرا رزق بہت تنگ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دف بجا کر گانا گا کر پیسے کما سکتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس طرح پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو گانا بجانے کی اور دف بجانے کی اجازت دے دوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقدر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق ملتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کو اتنا رزق حلال ملے گا۔ تو جب حلال طریقے سے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو آپ حرام کو حلال پر کیوں ترجیح دیتی ہو؟ آپ اگر یہ گانا بجانا نہیں بھی کریں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حلال طریقے سے رزق دینا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا تو گویا آپ حرام طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں گی جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو خوب ڈانٹا اور اسے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ پھر ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی جگہ سے گزرے تو وہاں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، انگلیاں ڈالے رکھی، کانوں میں بالکل بھی گانے بجانے کی آواز نہیں جانے دی، کافی دیر تک ڈالی رہی۔ پھر بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں اب آواز نہیں آ رہی، تو پھر انگلیاں کانوں سے نکال لی۔ یہ عمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ سے گزرے تھے، وہاں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بالکل ایسے ہی کیا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی اور گانے بجانے کی آواز کو اپنے کانوں میں نہیں جانے دیا۔ معلوم ہوا کہ گانے بجانے کی آواز سے بچنا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا اور اس کی آواز کو اپنے کانوں میں نہ پڑنے دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات پر بھی عمل کیا۔ ایک سنن عادیہ ہوتی ہیں، ایک سنن ہدا ہوتی ہے۔ سنن ہدا، سنن دین تو لازمی ہے ہر بندے کے لیے، لیکن سنن عادیہ لازمی نہیں ہے، اگر کریں تو یہ محبت کا تقاضا ہے، کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن عادیہ پر بھی عمل کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ کا سفر کرنے لگے تو ایک جگہ آئی، وہاں اپنی سواری سے اترتے ہیں، جا کر جو ہے کسی کھیت وغیرہ میں ویسے ہی بیٹھتے ہیں اور آ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ خادم تھا، اس نے پوچھا کہ آپ وہاں گئے، بیٹھ کے آگے، نہ آپ کو کوئی حاجت تھی نہ کچھ تھا، ویسے کیوں آئے؟ تو
فرمانے لگے کہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ اس جگہ پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور فلاں جگہ بیٹھ کر پھر واپس آ گئے تھے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کیا کہ وہاں گیا اور بیٹھ کے پھر واپس آ گیا، اگرچہ مجھے حاجت نہیں تھی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن عادیہ کو بھی اپنایا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گانے بجانے کی آواز جب آنے لگی تو فوراً کانوں میں انگلیاں ڈالی اور کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھی، یہاں تک کہ گانے بجانے کی آواز ختم ہوئی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ ایک تابعی ہیں ابو وائل رحمہ اللہ، کسی صاحب کے ولیمے میں جاتے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ گانا بجانا اور رسومات ہو رہی ہیں، تو فوراً وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سن رکھی ہے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یاد رکھیں، دو آوازیں اور دو عمل ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان پہ کوئی غمی اور مصیبت آئے تو اس وقت نوحہ کرنا، اپنے گال پیٹنا، گال نوچنا اور اس طرح کا جو ہے انداز اختیار کرنا کہ جس میں بے صبری کا جو ہے اظہار ہو، ایسا انداز اختیار کرنا حرام ہے۔ بلکہ تعلیم یہ دی گئی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں پہ جب مصیبت آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو تم صبر کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو گویا اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ تو مصیبت کے موقع پر نوحہ کرنا، گال نوچنا، گال پیٹنا، یہ چیز ممنوع ہے۔ اور دوسری چیز، خوشی کے موقع پر لہو و لعب میں مشغول ہونا، فضولیات اور لا یعنی کاموں میں مشغول ہونا، یہ بھی حرام ہے۔ گانے بجانے کے کاموں میں مشغول ہونا یہ بھی حرام ہے۔ دف بجانا اور طرح طرح کی یہ فضولیات، لغویات میں مشغول ہونا یہ بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں تو یہ دونوں ہی باتیں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم نوحہ کرتے ہیں، ہم پھر بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، گالوں کو لوگ نوچتے ہیں، تو عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ہم فضولیات، لا یعنی کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ بلکہ یہ تعلیم دی کہ اگر خوشی آئے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ایک تو زبان سے ادا کرنا ہے اور دوسرا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اس کے اوپر صحیح طریقے سے اس کا تصرف کرو اس کے اندر۔ یہ شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہے کہ تم لایانی اور فضول کاموں کے اندر پڑ جاؤ اور اپنا وقت، مال اور سب کچھ ضائع کر دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے تو وہاں چھوٹی سی بچی گانا گا رہی تھی اور گاتے ہوئے وہ چل رہی تھی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے اگر شیطان نے اپنا کوئی نمائندہ چھوڑا ہے تو یہ چھوڑا ہے، شیطان نے اپنا کوئی ہتھیار چھوڑا ہے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے کوئی تیر چھوڑا ہے تو یہ چھوڑا ہے۔ یعنی گانا بجانا
یہ ایسا فعل ہے کہ جو شیطان کے افعال میں سے ہے، اس کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اللہ کے راستے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آزاد لوگوں کو حلال کریں گے، آزاد کو غلام بنائیں گے، حریر ریشم کو حلال سمجھیں گے حالانکہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، خمر شراب کو حلال سمجھیں گے، حلال جانیں گے حالانکہ شراب بھی انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ بھی نجس ہیں اور حرام ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا معازف، یہ جو گانے بجانے کا سامان ہے، آلات لہو لعب ہیں، موسیقی کا سامان ہے، انہیں بھی وہ جائز اور حلال سمجھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں میں نہ ہونا جو ان چیزوں کو حلال کر لیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں، یہ تو حرام ہیں، تم لوگ ان کو حلال نہ سمجھنا، اگرچہ امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو ان کو حلال کہیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، زلزلے اور عذاب بھی آ سکتے ہیں، اور شکلیں بھی مسخ ہو سکتی ہیں، ایسا وقت بھی آئے گا۔ حالانکہ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اس امت کے اوپر ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں اگر وہ عام ہو جائیں گے تو پھر تم لوگ قیامت کا اور ایسے حالات کا انتظار کرو۔ ارشاد فرمایا کہ وہ 3 کام ہیں، ان 3 کاموں میں سے پہلا یہ ہے کہ لوگ شراب کی کثرت کریں گے، شراب کو کثرت سے پیئیں گے۔ شراب جب زیادہ پی جائے گی تو اس وقت پھر تم لوگ ان حالات کا انتظار کرنا۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ جب یہ گانے بجانے کا سامان معازف اور مزامیر کا استعمال ہوگا اور گانا سننے سنانے کا جو ہے رواج ہو جائے گا تو پھر تم لوگ اس بات کا انتظار کرو کہ اب عذاب جو ہے آ پڑے، چاہے وہ زمین میں دنسنے کا عذاب ہو، آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب ہو، سیلاب زلزلے کا عذاب ہو، یا کسی بھی صورت کا عذاب ہو، مہنگائی کا عذاب ہو، لیکن جب ایسے گناہ ہوں گے تو پھر عذاب آئیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی عزیزوں میں سے چھوٹی بچیاں تھیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے آ کر اما جان سے اجازت مانگی کہ یہ چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو جو ہے ان کی جو ہے کھلانے کے لیے اور ان کو ورغلانے کے لیے اور ان کو ہنسانے کے لیے کسی مغنیہ کا انتظام کرتے ہیں، گانے والی ہو، وہ آئے اور آ کر ان کے سامنے گائے تاکہ یہ خوش ہوں، ان کی سیر و تفریح کے لیے، ان کے جو ہے عیش کے سامان کے لیے ایسا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تو اما جان نے پہلے تو منع فرما دیا کہ یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن ان کے اصرار پر کہ فلاں ایک عورت ہے بڑی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو بلاتے ہیں، تو اما جان نے فرما دیا ٹھیک ہے بلائیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو جب وہ عورت آئی تو وہ گانا گانے شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ہلانا شروع ہوئی، یعنی جو ناچ کا انداز ہوتا ہے ایسا انداز اختیار کیا۔ تو اما جان فرمانے لگی افن شیطان افن شیطان فخرجوہ فخرجوہ فخرجوہ، اللہ اکبر، یہ تو شیطان ہے، اس کو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو۔ یعنی اما جان نے یہ درس دیا کہ اس طرح گانا گانا اور یہ ناچ کا انداز اختیار کرنا یہ تو کہیں بھی جائز نہیں ہے، اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ اما جان نے ان چھوٹی بچیوں کو یہ تعلیم دے دی کہ یہ جو ہے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ گانا بجانا، معازف اور مزامیر کا استعمال یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں حرام ہے، بلکہ تمام مذاہب کے اندر حرام ہے، تمام ادیان کے اندر یہ حرام ہے اور کلی طور پر یہ حرام ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر حکم یہ ہے کہ سماع، قوالی وغیرہ، اس کا سننا فسق ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور اس سے اگر تلذذ حاصل کریں گے اس میں شہوانی باتیں بھی ہوں گی، جیسے گانا بجانا فحش ہوتا ہے، پھر تو یہ کفر ہے، پھر تو یہ کفر ہے۔
یعنی سماع کرنا حرام ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا یہ کفر ہے، تو پتہ چلا کہ یہ گانا بجانا، سننا، یہ ڈھول باجے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام یوسف رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں بندہ ہے، وہ گھر کے اندر گانا سنتا ہے، اپنے گھر کے اندر گانا سنتا ہے، تو کیا اس کو روکنے کی کوئی صورت؟ تو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت لیے گھر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ منکر کو روکنا فرض ہے۔ بغیر اجازت لیے گھر میں چلے جاؤ اور جا کر اس کا گانا بجانا بند کروا دو۔ منکرات کو روکنا یہ فرض ہے، تو فرض کو پورا کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز فرض ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو۔ تو ان منکرات کو روکنا بھی فرض ہے، تو پھر اجازتیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اجازت لیے بغیر ہی جا کر اس کو روک دو، اس کو بند کروا دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا جو ہے سد باب ہونا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے۔ امام مالک رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ گانا بجانا، ڈھول باجے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے آپ یہ بتاؤ کہ کیا شریعت میں ان چیزوں کا حکم ہے کہ ایسے کیا کرو؟ کیا شریعت میں قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث کی کسی روایت میں یہ حکم ہو کہ آپ گانا بجانا کیا کرو، ڈھول باجے بجایا کرو؟ تو کہنے لگا یہ تو کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ گانا بجاؤ، ڈھول بجاؤ۔ تو امام مالک رحم اللہ فرمانے لگے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق نہیں ہے تو حق کے بعد گمراہی کے سوا پھر کیا ہے؟ یعنی جب قرآن حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے تو پھر سراسر گمراہی ہی ہے، اور کیا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد تو گمراہی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے لعن المغنی والمغنى له، جو شخص گائے گا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور جس کے لیے گایا جائے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ جو گاتا ہے اس کے لیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو اس کا انتظام کرتا ہے اور جو جس کے لیے گایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ الغناء رقیۃ الزنا، یہ جو گانا بجانا ہے یہ زنا کا مقدمہ ہے، یہ زنا کا جو ہے ابتدا ہے، نقطہ آغاز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان گانا سنتا ہے اس میں شیطانی اور شہوانی جو ہے جذبات ہوتے ہیں، وہ انسان کے دل اور روح پر اثر کرتے ہیں، پھر انسان کی شہوات بڑھتی ہیں، اور وہ جب شہوات زیادہ غالب آ جاتی ہیں تو انسان زنا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ گانا سننا اور فحش کام کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش لٹریچر پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ کا مقدمہ ہے، زنا کا مقدمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہمارے رب نے تمام فحش چیزوں کو چاہے ظاہراً ہوں یا باطناً ہوں حرام کر دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ ایک فحش گناہ ہے اور برا راستہ ہے، برا راستہ ہے اور فحش گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب، وہ راستے، وہ ذریعے، وہ وسائل بھی اختیار نہ کرنا جس سے زنا کا راستہ ہموار ہوتا ہو۔ تو یہ گانا بجانا، شیطانی شہوانی لٹریچر پڑھنا، اس طرح کی فحش چیزیں پڑھنا، فحش باتیں کرنا، فحش دوستوں میں بیٹھنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو زنا کے مقدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ تم ان اسباب اور مقدمات کے بھی قریب نہ جانا ورنہ تم کہیں نہ کہیں زنا میں پڑ ہی جاؤ گے۔ تو ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا۔ پھر ارشاد فرمایا ایاکم والغنا فانہ ینقص الحیا، آپ لوگ گانے بجانے کے قریب نہ جانا بلکہ اس سے بچنا، اس لیے کہ گانا بجانا بندے کی حیا کو کم کر دیتا ہے۔
اور حیا شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر تم گانا بجانا کرو گے تو تمہارا ایمان کا جز ضائع ہوگا، جز فوت ہوگا، ایمان فوت ہو جائے گا۔ اور حیا ایسی چیز ہے، ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ جب انسان کی یہ حیا نکل جاتی ہے اندر سے، پھر دو پائے اور چوپائے میں صرف گنتی کا فرق رہ جاتا ہے، ورنہ افعال اور اعمال انسان کے لیے حیوانوں جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حیا ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اور حیوان کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ اگر گانا بجانے کی وجہ سے انسان کی یہ حیا فوت ہو جائے گی تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ پھر یہ جو گانا بجانا ہے، اس کے اندر عجیب تصورات، عجیب جذبات شامل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہماری یہ جو موبائل ٹونز ہیں، ان کے اندر جو ہے محققین نے بتایا ہے کہ ایسی ایسی ٹونز ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ الفاظ ڈالے ہوتے ہیں، غلط قسم کے الفاظ ڈالے ہوتے ہیں، اور الفاظ کی اپنی تاثیر ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اپنے والد کو قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، یہ انہوں نے ٹون میں فٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اس ٹون کو ایک چھوٹا بچہ سنتا ہے، سمجھتا تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور معنی کیا ہے، لیکن اس ٹون کو بار بار سننے کی وجہ سے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو مار دینا ہے، اڑا دینا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے اور اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض ٹون ہیں جن کے اندر یہ الفاظ انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب جب بندہ بار بار اس ٹون کو سنتا ہے تو دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، ظاہریت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا وجود معاذ اللہ نہیں ہے۔ انسان ظاہری بن جاتا ہے، ظاہر میں مسلمان گھر میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، لیکن دل کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے گانے بجانے، ان فحش ٹون، یہ موسیقی کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح کئی ٹونز ایسی ہیں جن میں ماں باپ کی نافرمانی کے تصورات اور جذبات شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سنتے ہیں تو وہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے بچے ان فحش چیزوں میں، غلط چیزوں میں نہ پڑ جائیں، اور ہمارے جو اصل دینی اور اسلامی جذبات ہیں، تصورات اور نظریات ہیں، ان سے یہ ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور ان سے جو ہے یہ ان اسباب کو یہ بھول نہ جائیں۔ یہ گانے بجانے کی محبت ایسی عجیب محبت ہے کہ جس سینے میں یہ آ جاتی ہے تو اس سینے میں پھر اللہ کی محبت یا قرآن پڑھنے پڑھانے کی محبت نہیں آ سکتی۔ گانا سننے کی لذت سے جو بندہ واقف ہے وہ قرآن سننے کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، اور جو قرآن سننے کی اور پڑھنے کی لذت سے واقف ہے اسے گانا سننے کی کوئی لذت نہیں ہوتی، کیونکہ ارشاد فرمایا حب القرآن و حب الحان الغناء لا یجتمعان فی قلب احد، قرآن مجید کی محبت اور گانا سننے بجانے اور گانے کی محبت، یہ ایک دل میں دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو بندے کو گانا سننے سنانے کا شوق ہوگا یا قرآن سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کا شوق ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو، قرآن کی لذت حاصل ہو، تو پھر گانے سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، پھر گانا سننا بجانا یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، تم قرآن مجید کو عرب کے لہجے پر اور عرب کی آواز میں پڑھو، عربوں کے لہجے پر پڑھو، عربوں کی آواز میں پڑھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونِ الْكِتَابِينَ وَأَهْلِ الْفُصَّاقِ، اور تمہیں چاہیے کہ تم کتابین کے لہجے میں اور فاسقوں اور فاجروں کے لہجے میں قرآن نہ پڑھو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو گانے بجانے والے فاسق ہوتے ہیں، گانے کی طرز میں آپ لوگ قرآن نہ پڑھنا۔ یہ تو ترغیب دی ہے کہ اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھو، اچھی سے اچھی تلاوت کرو، اچھے سے اچھے انداز میں کرو، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ تلاوت کرو، بہترین لہجہ ہونا چاہیے۔
لیکن یاد رکھو کہ گانے بجانے کی طرز کے مشابہ نہ ہو قرآن۔ اگر گانے بجانے کی طرز پہ آپ قرآن پڑھو گے تو یہ قرآن تمہارا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دلوں پر یہ قرآن اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ علماء کا یہ فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ گانے کی طرز میں لہرا کر اور گنگنا کر قرآن مجید کو پڑھنا حرام اور قرآن مجید کی توہین اور بے ادبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جس نے قرآن مجید کو اس طرح گا گا کر پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس بات سے منع کیا کہ قرآن مجید کو گانے کی طرز پہ گا گا کر اور اس طرح لہرا لہرا کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی سے آگے چلیں، قرآن مجید یا قرآن مجید کی تعلیمات احادیث شریف ہوں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ نعت ہو، ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ تم لوگ نعت کو، احادیث شریف کو یا قرآنی تعلیمات کو، کسی بھی چیز کو گانے کی طرز میں نہ پڑھو۔ اگر گانے کی طرز میں آپ نعت پڑھو گے، کوئی حمد پڑھو گے تو وہ تمہاری حلق سے نیچے نہیں اترے گی بلکہ حلق تک رہے گی، دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس پر اس وقت کے علماء کا یہ بات بھی فیصلہ ہے، اس بات پہ فتویٰ ہے کہ گانے کی طرز پہ جو لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، آج کل عام ہو چکی ہیں، موبائلوں میں، ٹی وی میں، میڈیا پہ کئی گانوں کی طرز پہ انہوں نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم معازف اور مزامیر کو مٹانے آیا ہوں، اور الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ آج ہم اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر گانے کی طرز میں نعتیں پڑھیں تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گانے کی طرز میں نعت پڑھنا بھی حرام سے جائے کہ پھر اس نعت کے ساتھ آلات لہو لعب، ڈول باجے بجانا، یہ تو اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، بہت ہی فضیلت کی بات ہے، درجے کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ دم دم بھی ہو رہا ہے، ڈول بھی بج رہی ہے، باجے بھی بج رہے ہیں، طبلہ بھی ہے، سرنگی بھی ہے، تو یاد رکھیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے۔ ایسی نعتیں پڑھنا بھی حرام اور ایسی نعتیں سننا بھی حرام اور ایسی مجالس اور محافل کے اندر جانا بھی حرام ہے۔ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ موسیقی کے ساتھ ہم نعتیں پڑھیں اور موسیقی کے ساتھ ہم حمد و ثنا کریں، اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انداز آج رائج ہو گیا ہے، آگے نعت پڑھ رہے ہیں اور پیچھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کے ساتھ نعت پڑھ رہے ہیں، پیچھے دو لڑکے بٹھائے ہوتے ہیں داڑھی منڈے جو اللہ اللہ ایسے اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ ساتھ کوئی ساز بج رہا ہے، ایسے انداز سے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کا نام ساز کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کا نام تو الارم کے لیے، گنتی کے لیے استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے، اور آپ نعتوں کے ساتھ ساز کے طور پہ اللہ اللہ کا نام لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کتنی بڑی توہین ہے اور کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے دین کس کو سمجھ لیا ہے، کس کو سمجھائیں، کس کو بتائیں۔ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، یہ اللہ کے نام کی توہین ہے، آپ نعتیں پڑھو، صحیح انداز سے پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، سب لوگ سنیں، ثواب ہو، فائدہ ہو، دل پہ اثر ہو۔ وہ کہتے نہیں جی آپ تو ہیں ہی ہمارے مخالف، اس میں مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو بات قرآن و حدیث میں ہے وہ تو کہنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جب بدعات عام ہو رہی ہوں، ایک بدعت پھیل رہی ہو اور ایک عالم جانتا ہو کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، پھر وہ عالم نہ بولے تو اس عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی بھی لعنت ہوتی ہے۔
اس لیے یہ ایک فرض اور واجب ہے کہ ایک برائی اور بے حیائی کو دیکھ کر، برے کام کو دیکھ کر، بدعت کو دیکھ کر آگاہ کیا جائے کہ یاد رکھیں یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ آپ ذرا آج سے 5-8 سال پہلے جائیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی نعت ریکارڈنگ میں موسیقی والی اور ساز والی اور ذکر اللہ والی نہیں ملے گی۔ 8-10 سال پہلے جائیں، 8-10 سال پہلے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 10 بجا تھا اور بچیوں نے گانا گایا تھا، یہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں اور ہیں۔ آج جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا تھا، وہ بچیوں نے کیا گایا تھا، کیسے گایا تھا، کون سے اشعار تھے، ان میں کیا موسیقی تھی، طبلہ تھا، سرنگی تھی، کیا تھا، وہ سب انداز مختلف ہیں۔ اور پھر وہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، تعلیمات اسلامی ابھی پورے طور پر لوگوں پہ واضح نہیں تھی، وہ بچیاں بھی ناسمجھ تھی، انہوں نے ایسے کر لیا تھا۔ اس بات سے دلیل پکڑنا یہ کہیں بھی جائز نہیں بنتا۔ اور آج جو ہے ہم نعتوں کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کریں، اس کا کہیں سے بھی جواز نہیں بنتا۔ تو اس لیے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ نعت پڑھنا، دل سے پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، کہیں محفل ہوتی ہے کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس محفل میں جا کر بیٹھیں، لیکن جب ڈھول باجوں کی آواز سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ ہائے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور سال میں ایک مرتبہ نعت کے ساتھ ڈھول باجے بجانا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کہہ دیا گیا، اس کو دین سمجھ لیا گیا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بغیر کسی کے اوپر تنقید کیے ہوئے، بغیر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے ہوئے، ایک درد ہے، ایک فکر ہے، ایک دعوت ہے جو آپ دوستوں تک پہنچانی ہے۔ کئی حضرات سن رہے ہوں گے جو موجود نہیں ہے، ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر دین کا طریقہ ہے تو کہیں قرآن و حدیث سے لے آؤ، قرآن و حدیث سے کہیں سے ثابت کر دو کہ کہیں صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی محفل نعت ہوتی تھی جس میں ڈھول باجے بھی بجتے ہوں اور ساری رات لوگوں کو جو ہے نیند بھی جو ہے خراب کی جائے اور لوگوں کو ایذا بھی دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے کر ہم کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے؟ تو یہ طریقہ دین کا نہیں ہے، دین سے ہٹ کر ہے۔ اسی محفل کو ہم نے اتنا خرچہ بھی کیا، اتنا انتظام بھی کیا، تھکے بھی اور پریشان بھی ہوئے، دعوتیں بھی لوگوں کو دی۔ اگر تھوڑا سا ہم شریعت اور سنت کے مطابق کر لیں، نورانیت بھی آ جائے، سننے والے لوگ بھی زیادہ آ جائیں، اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہو جائے، ثواب بھی ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے، آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، جن لوگوں نے ایسی محافل کی ہیں، وہ بھی ہمارے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، بھائی ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو برا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اوپر سوچیں گے، سمجھیں گے کہ آیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھ کر امید رکھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ احتیاط کریں گے اور اپنی ان محافل کو صحیح دین اور شریعت اور سنت کے مطابق کریں گے۔ پھر ہمیں بھی خوشی ہوگی جب یہ محافل 100% سنت کے مطابق ہوں گی، تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی ان محافل کے اندر حاضری دوں گا۔ لیکن جب تک یہ خلاف شریعت ہوں گی تو ہم ان کے خلاف پھر بولتے رہیں گے کہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا عجیب کہا، امور یضحک السفہاء منها ویبکی منها من مغیبتها اللبیب، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہ واقف لوگ، جاہل لوگ تو آپ کو ہنسا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا خوشی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اہم کام ہے، آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عقل مند سمجھدار ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو غم کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی تھی ان کو ہم بھول چکے ہیں اور ہم لہو لعب کے اندر پڑ چکے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے لہو لعب کا سامان خرید لیا ہے، سامان جو ہے جمع کر لیا ہے، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے ہٹا کر، دین کی تعلیم سے ہٹا کر ان چیزوں میں مشغول کرنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بات سمجھنے کی اور اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔